سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اسرائیل بن گیا تو ان کا ایک خفیہ منصوبہ بندی یہ بھی تھی کہ کوئی بھی ایسی فورس، کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ جو اینٹی زائنسٹ ہوگا اسلامی ورلڈ میں، ہم اس کو جو ہے یہ وہابی ایلیمنٹ کے ذریعے ان کے خلاف جو ہے کھڑا کریں گے، اور ایسے ممالک میں جو کہ ایسی حکومتوں میں جو کہ یعنی زائنسٹ کے اتحادی نہیں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کے حکومتیں ختم کرنے کے لیے یہ وہابی ایلیمنٹ کو استعمال کیا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اسرائیل بن گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا پورا فوکس ہونا چاہیے تھا کہ اسلام کے تیسرے مقدس ترین شہر علاقے کو یہودیوں کے، وہاں دیکھیے آپ کوئی القاعدہ نہیں بنی، کوئی طالبان نہیں آئے، وہ سارا پھر جہاں بھی کوئی ایسی حکومت تھی اسلامی خطے میں جو کہ صہیونی مخالف تھی یا ان کے اتحادی نہیں تھے، تو وہ ان کو انہوں نے کیا کہتے ہیں مشرک قرار دے کے ان کے خلاف جنگیں اور یہ اور وہ ایک سلسلہ ہے. یعنی سویز کی جنگ میں جو مصر میں ہو رہی تھی فرانس کے اور کیا نام ہے انگلینڈ کے خلاف، ادھر مصری فوج ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو ادھر اخوان المسلمین والے مصری فوج کی جو جنگی جہاں فوجی کنٹونمنٹ ایریاز وغیرہ وہاں بم مار رہے تھے، وہاں شیلنگ کر رہے تھے. حالانکہ اخوان المسلمین کو چاہیے تھا کہ وہ جو کھلے کافر ہیں ان کے خلاف اپنے مصریوں کا دفاع کے ساتھ مل کے، لیکن وہ اس کے مخالف ہوا. اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ عرب میں کیا ہوا، کیسے وہابیوں نے انگریزوں کے پلان کے مطابق مسلمانوں کو مارا، اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اصل حقائق کا پتہ نہیں چلے گا. پھر یہی ایک منصوبہ بندی تھی کہ پورے اسلامی خطے میں کوئی ایسی فورس جو ہمارے مخالف جا سکتی ہے تو اس کو ہم نے سبوتاج کرنا ہے. تو یہی ہوا، مطلب اسپیشلی جب مڈ 70s میں جو عرب اسرائیل جنگ کے بعد پھر ایک ریوائول کی کوشش ہوئی، اسپیشلی ذوالفقار علی بھٹو اور قذافی کو میں یہ مین پلیئر تھے اس میں کہ بھی ہم اسلامی بلاک بنائیں اور ایک مضبوط کہ اسرائیل کی اگریشن کو جو ہے ہم مطلب روک سکیں. اور یہ تو دیکھیے فوری بات کیا ہوا کہ انہوں نے پاکستان میں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو صہیونیوں کے سب سے بڑے اتحادی ہیں وہ قادیانی تھے، ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا، پھر ان کو پوسٹوں سے ہٹانا شروع کر دیا، تو یہ سارے اور سارا قادیانیوں کے مفاد میں نہیں تھا، صہیونیوں کے مفاد میں نہیں تھا. انہوں نے اپنے اتحادی ملاؤں کو کانٹیکٹ کیا، اور پھر یہ جو کیا بولتے ہیں ربوہ کا 74 کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک فالس فلیگ تھا. اصل مسئلہ کیونکہ بھٹو بہت زیادہ پاپولر تھا، سیاسی طور پہ بہت اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا مڈ 74 تک، تو اس کے خلاف کوئی سیاسی حوالے سے تحریک نہیں چل سکتی تھی. لہذا یہودیوں نے کہا کہ یہ ایک ہے ایشو، ربوہ کا واقعہ کروا اور اس کے بعد وہاں ہنگامہ بازی شروع ہو جائے گی، اور بھٹو اگر فورس استعمال کرے گا اس موومنٹ کو دبانے کے لیے تو فوج اور وہ اس کو قتل کر کے اور پھر بھٹو کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور جو ان کے پلان ہیں وہ ہم ختم کریں گے. اور دیٹ واٹ ہیپن. اس میں بالکل قادیانیوں نے اور مولویوں نے مل کے تو ایک سبوتاج کیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ریوائول آف قادیانیت ہوا، کیونکہ بھٹو جو ہے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کے بعد ان کو، کیونکہ وہ یہ ریئلائز کرتا تھا کہ یہ قادیانی جو ہیں وہ اس کو اس کی انفارمیشن تھی، کیونکہ وہ حکومت میں بھی رہا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ قادیانی کتنے اسٹرانگ ہیں اور ان کے کیا کہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ کتنے کانٹیکٹس ہیں. تو اس لیے وہ بہرحال جو بھی ہے یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ یقیناً جن مولویوں نے قادیانیوں کے ساتھ مل کے یہ کیا انہوں نے اسلام سے غداری کی، کاز سے غداری کی، ختم نبوت سے. لیکن بہرحال اب پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے
افغان وار کے اوپر جو ہے جہاد کا نام کس کو دے دیا گیا؟ افغانستان. حالانکہ شرعی طور پہ وہاں جہاد تھا ہی نہیں. تو کیا ہوا کہ وہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیا 20 سال تک، اور پھر اس کے نتیجے میں جب یہ سارے کیا سوویٹس جو ہیں وہ ختم ہو گیا، اور دنیا کی واحد ایک پاور امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل بنا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے، جو صہیونی ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ وہابی ایلیمنٹ نے، دیوبندی ایلیمنٹ نے، اخوان المسلمین نے اور قادیانیوں نے مل کے یہ کیا کہ سوویٹس جو ایک دوسری بڑی پاور تھی اس کو ختم کر کے ایک بدماش بنا دیا، اور وہ پوری دنیا پہ ڈنڈا لہراتا مسلمانوں کا قتل عام اس وقت سے یہ کر رہا ہے. تو اب پھر انہوں نے کہا کہ اب نئی اسکیم شروع کرو جی، کیونکہ قذافی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی، یہ قتل نہیں ہو سکا اور یہ بڑی باتیں کرتا ہے، اور اس نے فلسطینیوں کی بھی کاز کیا کہ سپورٹ کی ہوئی ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے اس کی، اور مدد کی ہوئی ہے اس نے پاکستان کے، اور بہت سارے ایشوز کے وہ ان کی گڈ بک میں نہیں تھا. تو آغاز انہوں نے تونس سے کیا. عرب سپرنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر گریٹر اسرائیل بنانے کا ایک پلان کی ابتدائی شکل ہے جدید تاریخ میں. تو وہ پھر اسی طریقے سے اس کا کس طریقے سے انہوں نے قذافی کے ساتھ کیا یہ ہم سب کے سامنے ہے. اور وہی لوگ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے، آج وہ لیبیا بالکل جو ہے وہ ایک ناکام ریاست بن گیا ہوا ہے. نہ ان کے پاس کوئی ریگولر آرمی ہے، نہ کوئی، جو بھی تھا قذافی کے دور میں بہتر تھا. تو پھر اس کے بعد وہ کیا نام ہے، ابھی عراق کیا سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کون سی طاقتوں کو یہ لے کے آ رہے ہیں اقتدار میں. ایک طرف ان کو ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں، دوسری طرف ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں، دوسری طرف ان کو ویپنز بھی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی کریشن ہے، یہ کوئی اسلامسٹ نہیں ہے، یہ زائنسٹ ہیں. خواہ وہ لیبیا میں جنہوں نے قذافی کو مارا وہ ہوں، یا پاکستان میں بھٹو کو مارنے والے، یا ابھی اسد کی حکومت کا ختم کرنے کے لیے. یہ ایک ہی جو ہے سلسلہ ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ریئلائز نہیں کر سکیں گے. انہوں نے ایک طرف سیریا کے اندر جو ہے ایک سازش کے تحت کچھ علاقے داعش کو، یا جو بھی ان کی تحریر شام ہے، کیا نام ہے اس کا، بھائی نام سے کوئی فرق نہیں، داعش ہیں، داعش کیا خوارج ہیں. تو وہ ایک پولیٹیکلی طور پہ بہت بڑی ایک غلطی تھی کہ ان کو وہاں پر ٹوٹلی کیا کہنا چاہیے، فنش نہیں کیا گیا. اوکے، اس میں ایک انٹرنیشنل کانسپریسی نظر آتی ہے جس میں بہت ساری فورسز انوالو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پھر جب طالبان کو انہوں نے اسی طریقے سے حکومت دی، اور پھر میں جانتا ہوں، بلکہ یہ سارے لوگ بھی جانتے ہیں، کوئی بولنے کی جرت نہیں رکھتا کہ وہ جہازوں کے جہاز بھر کے جو ہیں وہ سیدھا کوئی ہرات میں لینڈ کرتا تھا، کوئی کابل میں، ان کو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور پھر ان کو وہاں انہوں نے ترکی بھیجا، اور ترکی سے ان کو پھر سیریا میں ادھر جیسے. اور سب سے بڑا جو اسرائیل کو کیا ضرورت ہے، بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایٹم بم گرا کے تو اپنی فتح کا اعلان کریں یا دشمن کو شکست دیں. سب سے خطرناک ویپن جو صہیونیوں کے پاس ہے وہ پیپر ہے، کاغذ ہے، جس کے اوپر ڈالر لکھا ہوتا ہے. اوکے، تو اسی طریقے سے انہوں نے ڈالر کے ویپن کو استعمال کیا، اور مختلف، کیا لیبیا ہو، کیا شام ہو، کیا عراق ہو، ہر جگہ انہوں نے، کیا افغانستان ہو، ڈالر کے استعمال کے اوپر اپنے مقاصد حاصل کر لیے. تو وہ پاگل ہیں کہ اپنے وہ کیا کریں گے، ایٹم بم چلائیں گے. جب وہ جو ایک بے ضرر کاغذ سے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے فوجیوں کو مروائیں، یا ایٹم بم پھینک کے کروڑوں روپے کا ایٹم بم ہوگا وہ
تو اچیومنٹ تو ہو رہی ہے ان کو. تو یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں سامنے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. جیسے میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، میری 10-12 سال پرانی ویڈیوز بھی دیکھ لیں کہ اس میں یہی ہے کہ جی جناب علی یہ آ رہے ہیں، اور یہ ہر جو بھی اسلامی ملک تھوڑی بہتی بھی دفاعی صلاحیت رکھتا ہے اس کو یہ ختم کرنے کے اوپر جو ہے. آج آپ دیکھ لیں وہ جو بھی ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. اس سیریا کو یعنی دفاعی صلاحیت کن کن کی ختم ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے لیبیا کی، وہ ہو گئی ہے عراق کی، وہ ہو گئی ہے ادھر کیا نام ہے سیریا کی. اب نیکسٹ ترکی ہے، اور ترکی کے بعد پاکستان، کیونکہ فائنل جو ہے نا، فائنل سٹاپ پاکستان ہے. تو پھر پاکستان جب سے یہ سارا کچھ اچیو کر لیں گے پھر مصر کی خبر لیں گے، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پلان ہے. اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ اتنا 25-30 کروڑ لوگوں کا ملک پاکستان، لیکن جو سب سے الارمنگ صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر رولنگ جو ہے، خواہ وہ فوج ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریسی جو بھی، وہ زائنسٹ کے اتحادی ہیں. یہی پرابلم ہے، یہی سب سے بڑا نقص ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان، قادیانی کبھی بھی اینٹی زائنسٹ نہیں ہوں گے، کبھی بھی اینٹی امریکہ نہیں ہوں گے. اوکے، تو یہ فوج ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یا جو بھی برسر اقتدار ہیں ہمارے، وہ کیونکہ قادیانیوں کے اثر میں ہیں یا براہ راست قادیانی ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی آپ امید نہ رکھیں کہ اس ڈھانچے میں، اس نظام میں کبھی بھی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مغرب کے خلاف ہوگی، یہودی کیا بولتے ہیں، صہیونیت کے خلاف ہوگی، امریکہ کے خلاف. نیور ایور. یہ صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے ایک طریقے ہیں، وہ مختلف، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ چین ہے، یہ اطمینان ہے کہ ہمارے اتحادی جو ہے وہ پاکستان میں کنٹرول کر رہے ہیں پاکستان کو، اس کی ہر چیز جو ہے ان کے اختیار میں. سارے جرنیل قادیانی ہیں، سارے سیاستدان قادیانی ہیں، اور قادیانی کسی بھی صورت میں مغرب کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ ایک سچائی ہے. خواہ وہ آج کہہ رہے ہیں جی سینکشن لگ گئی ہیں، کیا ہو گیا ہے، یہ ڈرامے بازیاں ساری. کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اسرائیل بن گیا تو ان کا ایک خفیہ منصوبہ بندی یہ بھی تھی کہ کوئی بھی ایسی فورس، کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ جو اینٹی زائنسٹ ہوگا اسلامی ورلڈ میں، ہم اس کو جو ہے یہ وہابی ایلیمنٹ کے ذریعے ان کے خلاف جو ہے کھڑا کریں گے. اور ایسے ممالک میں جو کہ ایسی حکومتوں میں جو کہ یعنی زائنسٹ کے اتحادی نہیں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کے حکومتیں ختم کرنے کے لیے یہ وہابی ایلیمنٹ کو استعمال کیا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اسرائیل بن گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا پورا فوکس ہونا چاہیے تھا کہ اسلام کے تیسرے مقدس ترین شہر علاقے کو یہودیوں کے، وہاں دیکھیے آپ کوئی القاعدہ نہیں بنی، کوئی طالبان نہیں آئے، وہ سارا پھر جہاں بھی کوئی ایسی حکومت تھی اسلامی خطے میں جو کہ صہیونی مخالف تھی یا ان کے اتحادی نہیں تھے، تو وہ ان کو انہوں نے کیا کہتے ہیں مشرک قرار دے کے ان کے خلاف جنگیں، اور یہ اور وہ ایک سلسلہ ہے. یعنی سویز کی جنگ میں جو مصر میں ہو رہی تھی فرانس کے اور کیا نام ہے انگلینڈ کے خلاف، ادھر مصری فوج ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو ادھر اخوان المسلمین والے مصری فوج کی جو جنگی جہاں فوجی کنٹونمنٹ ایریاز وغیرہ وہاں بم مار رہے تھے، وہاں شیلنگ کر رہے تھے. حالانکہ اخوان المسلمین کو چاہیے تھا کہ وہ جو کھلے کافر ہیں ان کے خلاف اپنے مصریوں کا دفاع کے ساتھ مل کے، لیکن وہ اس کے مخالف ہوا. اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ
عرب میں کیا ہوا، کیسے وہابیوں نے انگریزوں کے پلان کے مطابق مسلمانوں کو مارا، اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اصل حقائق کا پتہ نہیں چلے گا. پھر یہی ایک منصوبہ بندی تھی کہ پورے اسلامی خطے میں کوئی ایسی فورس جو ہمارے مخالف جا سکتی ہے تو اس کو ہم نے سبوتاج کرنا ہے. تو یہی ہوا. مطلب اسپیشلی جب سیکنڈ مڈ 70s میں جو عرب اسرائیل جنگ کے بعد پھر ایک ریوائول کی کوشش ہوئی، اسپیشلی ذوالفقار علی بھٹو اور قذافی کو میں یہ مین پلیئر تھے اس میں کہ بھی ہم اسلامی بلاک بنائیں اور ایک مضبوط کہ اسرائیل کی اگریشن کو جو ہے ہم مطلب روک سکیں. اور یہ تو دیکھیے فوری بات کیا ہوا کہ انہوں نے پاکستان میں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو صہیونیوں کے سب سے بڑے اتحادی ہیں وہ قادیانی تھے، ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا، پھر ان کو پوسٹوں سے ہٹانا شروع کر دیا. تو یہ سارے اور سارا قادیانیوں کے مفاد میں نہیں تھا، صہیونیوں کے مفاد میں نہیں تھا. انہوں نے اپنے اتحادی ملاؤں کو کانٹیکٹ کیا، اور پھر یہ جو کیا بولتے ہیں ربوہ کا 74 کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک فالس فلیگ تھا. اصل مسئلہ کیونکہ بھٹو بہت زیادہ پاپولر تھا، سیاسی طور پہ بہت اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا مڈ 74 تک، تو اس کے خلاف کوئی سیاسی حوالے سے تحریک نہیں چل سکتی تھی. لہذا یہودیوں نے کہا کہ یہ ایک ہے ایشو، ربوہ کا واقعہ کروا اور اس کے بعد وہاں ہنگامہ بازی شروع ہو جائے گی، اور بھٹو اگر فورس استعمال کرے گا اس موومنٹ کو دبانے کے لیے تو فوج اور یہ اور وہ اس کو قتل کر کے، اور پھر بھٹو کی حکومت ختم ہو جائے گی اور جو ان کے پلان ہیں وہ ہم ختم کریں گے. اور دیٹ واٹ ہیپنڈ. اس میں بالکل قادیانیوں نے اور مولویوں نے مل کے تو ایک سبوتاج کیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ریوائول آف قادیانیت ہوا، کیونکہ بھٹو جو ہے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کے بعد ان کو، کیونکہ وہ یہ ریئلائز کرتا تھا کہ یہ قادیانی جو ہیں وہ اس کو اس کی انفارمیشن تھی، کیونکہ وہ حکومت میں بھی رہا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ قادیانی کتنے اسٹرانگ ہیں اور ان کے کیا کہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ کتنے کانٹیکٹس ہیں. تو اس لیے وہ بہرحال جو بھی ہے یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور یہ یقیناً جن مولویوں نے قادیانیوں کے ساتھ مل کے یہ کیا انہوں نے اسلام سے غداری کی، کاز سے غداری کی، ختم نبوت سے. لیکن بہرحال اب پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے افغان وار کے اوپر جو ہے جہاد کا نام کس کو دے دیا گیا؟ افغانستان. حالانکہ شرعی طور پہ وہاں جہاد تھا ہی نہیں. تو کیا ہوا کہ وہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیا 20 سال تک، اور پھر اس کے نتیجے میں جب یہ سارے کیا سوویٹس جو ہیں وہ ختم ہو گیا اور دنیا کی واحد ایک پاور امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل بنا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے، جو صہیونی ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ وہابی ایلیمنٹ نے، دیوبندی ایلیمنٹ نے، اخوان المسلمین نے اور قادیانیوں نے مل کے یہ کیا کہ سوویٹس جو ایک دوسری بڑی پاور تھی اس کو ختم کر کے ایک بدماش بنا دیا، اور وہ پوری دنیا پہ ڈنڈا لہراتا مسلمانوں کا قتل عام اس وقت سے یہ کر رہا ہے. تو اب پھر انہوں نے کہا کہ اب نئی اسکیم شروع کرو جی، کیونکہ قذافی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی، یہ قتل نہیں ہو سکا اور یہ بڑی باتیں کرتا ہے، اور اس نے فلسطینیوں کی بھی کاز کیا کہ سپورٹ کی ہوئی ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے اس کی، اور مدد کی ہوئی ہے اس نے پاکستان کے، اور بہت سارے ایشوز کے وہ ان کی گڈ بک میں نہیں تھا. تو آغاز انہوں نے تونس سے کیا. عرب سپرنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر گریٹر اسرائیل بنانے کا ایک پلان کی ابتدائی شکل ہے جدید تاریخ میں. تو وہ پھر اسی طریقے سے اس کا کس طریقے سے انہوں نے قذافی کے ساتھ کیا یہ ہم سب کے سامنے ہے. اور وہی لوگ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے، آج وہ لیبیا بالکل جو ہے وہ ایک ناکام ریاست بن گیا ہوا ہے. نہ ان کے پاس کوئی ریگولر آرمی ہے، نہ کوئی، جو بھی تھا قذافی کے دور میں بہتر تھا.
تو پھر اس کے بعد وہ کیا نام ہے، ابھی عراق کیا سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کون سی طاقتوں کو یہ لے کے آ رہے ہیں اقتدار میں. ایک طرف ان کو ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں، دوسری طرف ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں، دوسری طرف ان کو ویپنز بھی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی کریشن ہے، یہ کوئی اسلامسٹ نہیں ہے، یہ زائنسٹ ہیں. خواہ وہ لیبیا میں جنہوں نے قذافی کو مارا وہ ہوں، یا پاکستان میں بھٹو کو مارنے والے، یا ابھی اسد کی حکومت کا ختم کرنے کے لیے. یہ ایک ہی جو ہے سلسلہ ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ریئلائز نہیں کر سکیں گے. انہوں نے ایک طرف سیریا کے اندر جو ہے ایک سازش کے تحت کچھ علاقے داعش کو، یا جو بھی ان کی تحریر شام ہے، کیا نام ہے اس کا، بھائی نام سے کوئی فرق نہیں، داعش ہیں، داعش کیا خوارج ہیں. تو وہ ایک پولیٹیکلی طور پہ بہت بڑی ایک غلطی تھی کہ ان کو وہاں پر ٹوٹلی کیا کہنا چاہیے، فنش نہیں کیا گیا. اوکے، اس میں ایک انٹرنیشنل کانسپریسی نظر آتی ہے جس میں بہت ساری فورسز انوالو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پھر جب طالبان کو انہوں نے اسی طریقے سے حکومت دی، اور پھر میں جانتا ہوں، بلکہ یہ سارے لوگ بھی جانتے ہیں، کوئی بولنے کی جرت نہیں رکھتا کہ وہ جہازوں کے جہاز بھر کے جو ہیں وہ سیدھا کوئی ہرات میں لینڈ کرتا تھا، کوئی کابل میں، ان کو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور پھر ان کو وہاں انہوں نے ترکی بھیجا، اور ترکی سے ان کو پھر سیریا میں ادھر جیسے. اور سب سے بڑا جو اسرائیل کو کیا ضرورت ہے، بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایٹم بم گرا کے تو اپنی فتح کا اعلان کریں یا دشمن کو شکست دیں. سب سے خطرناک ویپن جو صہیونیوں کے پاس ہے وہ پیپر ہے، کاغذ ہے، جس کے اوپر ڈالر لکھا ہوتا ہے. اوکے، تو اسی طریقے سے انہوں نے ڈالر کے ویپن کو استعمال کیا، اور مختلف، کیا لیبیا ہو، کیا شام ہو، کیا عراق ہو، ہر جگہ انہوں نے، کیا افغانستان ہو، ڈالر کے استعمال کے اوپر اپنے مقاصد حاصل کر لیے. تو وہ پاگل ہیں کہ اپنے وہ کیا کریں گے، ایٹم بم چلائیں گے. جب وہ جو ایک بے ضرر کاغذ سے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے فوجیوں کو مروائیں، یا ایٹم بم پھینک کے کروڑوں روپے کا ایٹم بم ہوگا، وہ تو اچیومنٹ تو ہو رہی ہے ان کو. تو یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. جیسے میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، میری 10-12 سال پرانی ویڈیوز بھی دیکھ لیں کہ اس میں یہی ہے کہ جی جناب علی یہ آ رہے ہیں، اور یہ ہر جو بھی اسلامی ملک تھوڑی بہتی بھی دفاعی صلاحیت رکھتا ہے اس کو یہ ختم کرنے کے اوپر جو ہے. آج آپ دیکھ لیں وہ جو بھی ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. اس سیریا کو، یعنی دفاعی صلاحیت کن کن کی ختم ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے لیبیا کی، وہ ہو گئی ہے عراق کی، وہ ہو گئی ہے ادھر کیا نام ہے سیریا کی. اب نیکسٹ ترکی ہے، اور ترکی کے بعد پاکستان، کیونکہ فائنل جو ہے نا، فائنل سٹاپ پاکستان ہے. تو پھر پاکستان جب یہ سارا کچھ اچیو کر لیں گے، پھر مصر کی خبر لیں گے، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پلان ہے. اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ اتنا 25-30 کروڑ لوگوں کا ملک پاکستان، لیکن جو سب سے الارمنگ صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر رولنگ جو ہے، خواہ وہ فوج ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریسی جو بھی، وہ زائنسٹ کے اتحادی ہیں. یہی پرابلم ہے، یہی سب سے بڑا نقص ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان، قادیانی کبھی بھی اینٹی زائنسٹ نہیں ہوں گے، کبھی بھی اینٹی امریکہ نہیں ہوں گے. اوکے، تو یہ فوج ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یا جو بھی برسر اقتدار ہیں ہمارے، وہ کیونکہ قادیانیوں کے اثر میں ہیں یا براہ راست قادیانی ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی، آپ امید نہ رکھیں کہ اس ڈھانچے میں، اس نظام میں کبھی بھی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مغرب کے خلاف ہوگی. یہودی کیا بولتے ہیں،
صہیونیت کے خلاف ہوگی، امریکہ کے خلاف، نیور ایور. یہ صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے ایک طریقے ہیں، وہ مختلف، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ چین ہے، یہ اطمینان ہے کہ ہمارے اتحادی جو ہے وہ پاکستان میں کنٹرول کر رہے ہیں پاکستان کو، اس کی ہر چیز جو ہے ان کے اختیار میں. سارے جرنیل قادیانی ہیں، سارے سیاستدان قادیانی ہیں، اور قادیانی کسی بھی صورت میں مغرب کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ ایک سچائی ہے. خواہ وہ آج کہہ رہے ہیں جی سینکشن لگ گئی ہیں، کیا ہو گیا ہے، یہ ڈرامے بازی ہیں ساری. کیونکہ یہ وارن کرتے ہیں، ایک طرف تو اپنے ہی اتحادی قادیانی حکمرانوں کو کہہ دیا کہ سینکشن لگا رہے ہیں، آپ لانگ رینج میزائل بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کیا کہتے ہیں، افغانستان سے ٹیررسٹوں کو بلا کر 30-40 فوجی جوان مروا دیے. اوکے، تو یہ ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ امریکہ کے اوپر پاکستان کا میزائل آ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہماری دیکھیے، میں جب کہتا ہوں نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی مغرب کے خلاف نہیں جائے گی. دیکھیے کل کی بات ہے، 71 کی وار ہوئی تو کیا کیا انہوں نے کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہا کہ جی ہم آپ کو وہ شپ بھیج رہے ہیں دفاع کے لیے، ہندوستان کو نابود کر دیں گے. اور وہ عملی طور پہ ایک طرف پاکستان کو رکھا کہ دیکھو بھائی ہم آ رہے ہیں آپ کو بچانے کے لیے، ڈونٹ وری. اوکے، اور دوسری طرف جناب وہ اصل ڈرامہ کیا کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پاکستان کو توڑنے کے پلان پر کام کر رہے ہیں. اصولی طور پہ پاکستان کو 65 کی وار ہوئی، ٹھیک ہے، سینکشنز پاکستان پر لگا دی انہوں نے، پاکستان کو ویپن نہیں دینے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اوکے، لیکن پاکستان ابھی بھی امریکہ کے بلاک میں رہا ہے. اوکے، یعنی جنگ سے بڑا کسی ملک کی سالمیت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی نہیں خطرہ ہو سکتا. جنگ کے دوران یہ کس نے شروع کی، یہ تو مجھے پتا، یہ قادیانی حرامزادوں نے شروع کی تھی. کشمیر کی وار بھی تو یہ بھی. لیکن مسئلہ تو پھر پاکستان ایک اسٹیٹ کا ہے. اوکے، تو کیا ہوا کہ جناب ہم پھر بھی ایوب خان جو ہے وہ قادیانیوں کیا بولتے ہیں، امریکہ کا کتا بن کے رہا. اوکے، ادھر 50s میں نیٹو سیٹو سارا ادھر انہوں نے کیا. کرنے والے کون تھے؟ اوکے، یہ ساری قادیانی اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے اتحاد میں جاتے ہیں. کیونکہ پہلے استاد جو تھا ان کا، ماسٹر جو تھا وہ گریٹ برٹن تھا، وہ ختم ہو کے نئی دنیا کی پاور امریکہ، تو وہ اس کو وراثت میں اس کو دے دیا، کیا کہتے ہیں انگریزوں نے، کہ لو جی یہ تو ہمارے سب سے زیادہ وفادار کتے قادیانی ہے اور ان کے بعد وہابی ہیں، تو ان کے ساتھ بنا کر رکھو، آپ کے مفاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 50s 60s 70s تک، ارلی 70s تک جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں لیٹ ڈاؤن کیا. لیکن ہم وابستہ رہے کس کے اتحاد کے؟ مغربی دنیا کے اتحاد کے. اوکے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس لیے پاکستان کے اوپر اگر امریکہ ایٹم بم بھی گرا دے گا اور ہماری قادیانی اسٹیبلشمنٹ پھر بھی ان کی وفادار رہے گی. اوکے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ قادیانی جب تک ہولڈ ہے، پاکستان کبھی بھی فری کنٹری نہیں ہو سکتا. اوکے، تو یہ جناب بالکل جی، اس کا حل کیا ہے؟ حل پاکستان کو بچانا ہے اس سے، کیا نام ہے، سیریا بنانے سے. تو حل یہی ہے کہ جو فوری طور پر جو آپ کو سب سے بڑا تھریٹ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں ہی یہ اتنی بڑی بلنڈرز کرتے رہے ہیں، اور میں حیران ہوتا تھا، سر پہ میں مارتا تھا، یار یہ پاکستان کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ دن رات یہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہندوستان ہے. خدا کی قسم ہندوستان نہیں ہے، وہ افغانستان ہے. اوکے، وہ رب نے بت رکھا ہے.
وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ورنہ وہ تھوڑا سا بھی توانا ہوتے تو پاکستان کے اوپر اتنے حملے انہوں نے، مطلب پاکستان کے ساتھ مسلسل جنگیں رکھنی تھی بے وجہ، ات خدا دا ویر میں اس کو کہتا ہوں، کوئی وجہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عوام جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کرے، آئیں کہیں کہ بینچو تو اتنی بڑی فوج کس لیے رکھی ہوئی ہے. اوکے دیکھیے کیا بات ہے، سیریا میں کیا ہوا کہ وہ اس کا 2011 میں جو سیول وار شروع ہوئی اور بہت سارے لاکھ 1.5 لاکھ ان کے فوجی بھی مارے گئے، ان کی دفاعی تنصیبات کو بھی اور معاشی طور پہ بھی وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. لیکن بہرحال جیسا بھی تھا وہ رشین اور دوسری انوالومنٹ ہو گئی تو ان کو داعش وغیرہ کو ریٹریٹ ہونا پڑا. اوکے تو اس کے بعد یہ ان کو فل فلیج کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں انہوں نے کیا، ان کو ایک علاقوں تک محدود کر کے رکھ دیا. اس میں رشیا کی بھی انوالومنٹ ہے، امریکہ کی بھی، جو بڑے پلیئرز ہیں کہ انہوں نے ایک معاہدے کے ساتھ کہ جی ٹھیک ہے ان کو ادھر رکھو، اور ساتھ ساتھ میں ان کو جو ہے ویسٹ نے اور دوسری طاقتوں نے مکمل طور پہ افغانستان کے اندر جب تبدیلی لے کے آئے، طالبان کو حکومت دی امریکنز نے، اور اس کے بعد وہ ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسی کے ان کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ نہ تو کوئی جہاد ہے نہ کوئی اور، تو کیا ہوا دیکھیے جی، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ طالبان کی، وہ جو ایجنڈا سیکرٹ ایجنڈا سے آئے ہیں اس کے حکومت کے اندر، تو وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے، ڈیوٹی یہ اس کو فل کریں، آپ کو ہم پیسے دیتے جائیں گے، پاکستان میں ٹیررزم کرواتے جاؤ، اور سیریا کے بعد جو ہے یہاں پاکستان کے اندر یہ فلو ہوگا ان کا کیا نام ہے جہادسٹ، سو کال جہادسٹ کا، اور یہ وہ، اور وہ اب اس میں نیشنلسٹ ایلیمنٹ بھی شامل ہیں، اس میں لبرلز بھی شامل ہیں، کیونکہ لبرل جو ہیں وہ قادیانیوں کے اتحادی ہیں، نیشنلسٹ قادیانیوں کے اتحادی ہیں. اور یہ سارا ایجنڈا جو پاکستان کو تباہ کرنے کا، یہ جو گریٹر اسرائیل کے جو آخری جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کا جنرل نہیں، پاکستان کی فوج نہیں، پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ نہیں، وہ پاکستان کے عوام ہیں. اوکے عوام بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں، مین پاور سے چائنا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مین پاور سے، نہ پیسہ نہ تیلا، لیکن انہوں نے مین پاور کو یوٹیلائز کیا اور آج وہ امرجنگ سپر پاور ہے. تو یہاں مسئلہ کیا ہے، نظام کی بات ہے، ہمارے پاس نظام نہیں ہے، ہر چیز ڈس آرڈر ہے، آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پہلے آزاد ہوں. تو دیکھیے جناب علی، یہ بڑی سمپل سی چیز ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سیریا میں جو کچھ ہوا ہے وہ، اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیے انہوں نے 2011 میں جو ہے یہ کیوں سیرین فوجیوں کو جو سرنڈر کر دیتے تھے، لیکن ان کو گلے کیوں کاٹتے تھے؟ یہ اس لیے کہ باقی ماندہ جو پورا ادارے کے فوجی ہیں، جب وہ دیکھیں کہ جناب ان کے ساتھ ان کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، ان کو آتش میں پھینک دیا جا رہا ہے، ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، تو وہ فیئر کریٹ کرنا، جب فوج میں فیئر کریٹ ہو جائے تو وہ فوج جو ہے بد دل ہو جاتی ہے. اوکے اینڈ دیٹ واٹ ہیپنڈ ان سیریا. پلس وہاں انہوں نے پیسے ویسے کا بھی کھیل کھیلا. اوکے تو وہ جرنیلوں کو خرید کے، اور یہ جناب سارا اسد آخر میں اکیلا رہ گیا، تو اس نے بھاگ نہیں تھا، اور کیا، ویسے بہتر تو یہ تھا کہ کیا نام ہے اوروں کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، یہ تھوڑا سا سیلفشنس ہے اس کی کہ وہ خود ہی بھاگا، باقی بہت سارے لوگ اب وہ پکڑ کے تو انہوں نے مار بھی دیے ہوں گے، اور کئیوں کو تو نام و نشان بھی نہیں. تو یہ تو ابھی سلسلہ ابھی یہ خبروں میں نہیں آ رہا تو اور بات ہے، لیکن وہ بہت زیادہ وہ باس پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ سارے ختم کر دیں گے. تو یہ ایک حربہ ہوتا ہے. طالبان پاکستان کے فوجیوں کو گلے کیوں کاٹتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں؟ کیونکہ پیچھے جو دیکھنے والے ہیں فوجی وہ ڈیمورلائز ہو جائیں، وہ ڈر جائیں کہ یہ اتنے
ब्रूटल तरीके से मारते हैं, लाशों की बेहुरमती करते हैं, हाँ? तो वो एक जब कोई फौज बददिल हो जाए तो वो फिर दफा के काबिल नहीं रहती। ओके, तो ये इनका सहूनियों ने बताया हुआ ख्वारिज को एक तरीका है। इन्होंने इस बुरे बुरे तरीके से लोगों को लीबिया में, सीरिया में, इराक में फ़ौजियों को मारा है। हालांकि जो अल्लाह कहता है जब मुआहदा कर लो तो फिर उसकी पासदारी करो, ये कैसे जहादी थे? उन्होंने कहा कि तुम हथियार डाल दो, उन्होंने हथियार डाल दिए, उनको जो है ज़िबा कर दिया गया, मुआहदा किया। तो बहरहाल अब ये अल्लाह की नहीं मानते तो किस, फिर ऊपर से वो कुछ दिन पहले वो क्या कोई यूसुफ कामरान का मैं सुन रहा था, और वो कह रहा है कि जी चाइना ने वो सालसी की और ईरान वो क्या तालिबान वगैरह। अरे भाई ये तालिबान जो है, जो क्रिएटर है अल्लाह, वो भी बीच में आ जाएगा और तालिबान और अफगानों को ये कहेगा कि आप पाकिस्तानियों के साथ दोस्ती कर लो, मोहब्बत कर लो, तासुब ख़त्म कर दो। अल्लाह की नहीं मानेंगे, चाइना क्या चीज़ है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान, अफगान जो है वो पाकिस्तान के किसी भी सूरत में पाकिस्तान को दुनिया में कायम रहना नहीं देखना चाहते, किसी भी सूरत में। ओके, तो फिर ठीक है, वो जब तक हैं वो उंगली देते रहेंगे और हमारे लोग बयानबाजी करने के बाद और कुछ नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए क्या किया शाम के अंदर उन्होंने, क्या नाम है उसका, उर्दगान ने इंटरफेरेंस की। ओके, अगर वहाँ सिविल वॉर ना हुई होती सीरिया के अंदर, और क्या बोलते हैं उसको, इतनी तबाही ना मची होती, तो परहैप्स वो इस पोजीशन में होते कि वो इनको चैलेंज करते कि एक रेगुलर जंग भी कर सकते थे कि तुम हमारे मुल्क में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, क्यों मुदाखलत करते हो, क्यों टेररिस्टों को भेजते हो। लेकिन क्योंकि वो वीक इतने हो गए हुए थे कि वो इस कैपेसिटी में नहीं रहे कि वो खुले तौर पर आके शामी बाउंड्रीज के अंदर वो बम मार रहे हैं और कुर्दों को मार रहे हैं, टर्किश सीरियन आर्मी के ऊपर हमले करते रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो इतने वीक हो चुके हुए थे। तो आज अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान कर रहा है और हमारी पोजीशन जो है सीरिया की निस्बत बड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि तुर्की तो एक बड़ी ताकत है दिफाई सलाहियत रखने वाली, इसलिए शाम जो है वो कंपेयर टू तुर्की उससे कम दर्जा है ताकत में। लेकिन हम 5 लाख की फ़ौज और फिर हर चीज़ होने के बावजूद हम तालिबान को जो है वो लेसन नहीं दे रहे। तो ये दिन ब दिन तालिबान ताकतवर होंगे, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है इनके साथ ज़्यादा ताउन करेगी, क्योंकि वो अपने जो उनको प्लान दिया गया था उसको बहुत खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। एक कतरा खून जो है वो किसी अमेरिकन या यहूदी का नहीं गिर रहा और पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। और हमारे मादरचोद जर्नैल जो हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ दुनिया का कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क होता वो उस जहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं उसको निशाने मारते और रेगुलर वॉर करते। ये नहीं कि 2 बम मार के तो आगे बैठ जाते, नो। तो लेकिन ये कादियानियों का एजेंडा है, कादियानी इसके ऊपर कायम रहे हैं। और ये तुर्की में दाश को बनाया गया, ओके, और अफगानी, और उन्होंने शाम पर कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने आधे इराक पर कब्ज़ा कर लिया था, बल्कि आधे से ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पर तालिबान को वो लेके आए हैं। जो कुछ उर्दगान कर रहा था सुहूनी के साथ मिलकर, वही आज मुला उमर क्या नाम है, मुला यकूब कर रहा है। और हमारे मादरचोद कादियानी गांडू जर्नैल क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? अभी तक कितने गरीब फौजियों को मरवा दिया इन माचोदों ने। अगर आप टिट फॉर टाइट नहीं कर सकते तो माचोद पीछे हट जाओ, हरामजादे। ताकत वेपन्स जो हैं वो रख के क्या किया जाता है? डिप्लोमेसी नहीं की जाती माचोदो। डिप्लोमेसी उनसे जो खुदा की डिप्लोमेसी को नहीं मानते।
میرا مطلب خدا تو کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں کہ خدا کی ثالثی بھی اگر بیچ میں آ جائے تو اس کو نہیں مانیں گے. تو تم ماچو تو کیا کر رہے ہو گانڈوؤ، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یو نو نتھنگ. یا ڈیلیبریٹلی تم اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور یہ جو ہے یہاں طالبان آ کے دوسرا شام بن جائے. اور ان ماچودوں کو کیا ہے، یہ آسم کو اس نے تو ایک فلائٹ لینی ہے اور ڈالر لے کے تو دبئی چلا جانا یا کینیڈا چلا جانا، یہ حرام زادے قادیانی جرنیلوں نے. تو پاکستان ہمارا ہے، ہم نے بچانا ہے. چیلنج جو ہے وہ آپ کے سامنے اور آپ کچھ نہیں کر رہے. ہر چیز نوشتہ دیوار ہے. کیسے جناب وہ طالبان کچھ بھی ہیں، وہ ریگولر آرمی نہیں ہے، ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس تو ریگولر آرمی کے ساتھ جنگ کرنا، جو ریگولر جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ کہتے ہیں، وہ یہ گوریلا وارفیئر کی میں بات نہیں کر رہا، وہ بہت مختلف ہوتی ہے. اوکے، تو اس لیے یہ ابھی کمزور ہیں، تو آپ کی انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ مضبوط تر ہو کے تو یہ پاکستان پر بھرپور جنگ کر کے تو یہ پاکستان کو توڑنے کے پلان کے اوپر ہیں. اوکے، اور آج پوزیشن میں آپ ہو کہ آپ ان کو بتا سکو کہ پاکستان ایسے ٹوٹنے والا نہیں. آج اگر آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا، آج اگر آپ نے ان کے اوپر ریگولر جنگ نہ کی تو سمجھ لیں پھر وہ کل کو آپ کے سر پہ سوار ہوں گے، ہو رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں نہیں کوئی سمجھ رہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ تبدیلی لانی پڑے گی ہمیں اپنے سسٹم میں. ہمیں پاکستان سے قادیانیوں کا تختہ گول کرنا پڑے گا. ہمیں وہ قانون لاگو کرنے پڑیں گے کہ ہمیں کم از کم معلوم تو ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کو کیا سمجھتا ہے، کیا نام ہے مرزا قادیانی کو. اور یہ مذہبی مسئلہ بھی نہیں ہے، صرف مذہبی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. کیونکہ انگریز جو ہیں وہ یا جو انگریزوں کا لگایا پودا جو ہے، انگریزوں کے بھی کون سے طبقے کو جو مشنریز ہیں، جو جناب زائنسٹ ہیں، یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں اسلام دوست نہیں ہے. اور کیونکہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے میری آواز کا ساتھ دیں. وہ مطالبہ کریں کہ جناب یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف مسلمان ہے یا قادیانی ہے، وزیر اعظم مسلمان ہے یا قادیانی ہے، ڈی ایس پی مسلمان ہے کہ قادیانی ہے، جج مسلمان ہے کہ قادیانی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے جو آغا وسیم بتا رہا ہے کہ پہلے ہر کوئی آدمی آ کے تو یہ تو ڈکلیئر کرے عوام کے سامنے کو مرزا کو کیا سمجھتے ہیں. یہ معیار، کیونکہ نقص یہاں ہے، نقص یہ ہے. اگر یہ صرف مذہبی مسئلہ ہی ہوتا، ٹھیک ہے وہ کافر قرار دے دیے گئے، ان کو ہم مسلمان نہیں مانتے، ٹھیک ہے ان کو، لیکن کیونکہ یہ سیاسی بھی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے. ارے مادر چودہ، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا تو ان کو اینٹی سٹیٹ کا درجہ دیا گیا تھا، کہ یہ ان کے روابط جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان کے یا یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کوئی جرنلسٹ اس کے اوپر نہیں بولتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب کے سب قادیانی ہے. بیعت کی یا نہ کی لیکن حق آواز نہیں اٹھائی، اور یہ نہیں کہا، آغا وسیم کی بات کو سیکنڈ نہیں کیا کہ ہاں وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان واقعی 47 سے لے کے آج تک ایک قادیانی تسلط ریاست ہے، بالکل درست کہہ رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اپنے پاکستان کا دفاع کرنا ہے اور اس نقص کو پاکستان سے پاک کرنا ہے. یہی ایک طریقہ ہے. اوکے، ہمیں لا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، رول آف فیتھ بھی لگانا ہے، اور ہم نے آئین کا جو متن ہے حلف کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے. اوکے، یہ بھی قانون پاس دوبارہ سے اس کو جو ہے بحال کروانا ہے. اور جب ہم نقص سے پاک ہو جائیں گے تو ہم توانا ہوں گے.
मदर चौदह, तुम इतनी सिंपल सी बात को नहीं समझ रहे हो? तुम हर कादियानी को माँ चौदह तुमने अपना हीरो बना के रखा हुआ है। क्या ज़ियाउल हक हो, क्या एम आलम हो, क्या इकबाल हो, क्या वो मदर चौद बाजवा हो, या क्या इमरान खान हो। तो इसलिए ज़रूरत है जनाब अली, और ये जो इन्होंने ड्रामा लगा रखा है कि जी इमरान, सारी दुनिया यानी जियो पोलिटिकल सूरत सेकेंडों में तब्दील हो रही है, और हमारे पूरी नेटवर्क जो है वो ज़राए अबलाग का फोकस इमरान खान और वो शहबाज शरीफ और वो मदर चौथ जो जर्नैल है उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये बहुत सूरत हाल जो है वो, देखिए मैं बारहा कब से कह रहा हूं कि कोई भी रवायती हथियारों जिनके पास हैं, जिन इस्लामी मुल्कों के पास, वो उसको मिलियामेट कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। ओके, तो जिस मुल्क के पास एटमी असासे हैं उसको वो क्यों स्पेयर करेंगे? क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। फॉरगेट अबाउट इट कि यहाँ कंट्रोल कादियानियों का है, लेकिन ये कंट्रोल दायमी नहीं है उनका। इसलिए उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि जितना काम हम ले सके थे कादियानियों से ले लिया, अब टाइम की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए, इसके एटमी असासे तबाह कर दिए जाएं तालिबान के ज़रिए। वो ही रिपीट किया जाए जो आज शाम में हुआ है, जो कल लीबिया में हुआ था। उन्होंने क्या बोलते हैं, उर्दगान ने जो है जहाज़ों के अंदर, शिप्स के अंदर हज़ारों उर्दगान ने, और क्या नाम है, हेनरी लेवी जो ज़ायनिस्ट है फ्रेंच, इन्होंने जनाब वो टेररिस्टों को वहाँ भेजा और गद्दाफ़ी का तख्ता उल्टा दिया और उसकी तमाम दिफाई सलाहियत को ख़त्म कर दिया। यही चीज़ हम देखते हैं यहाँ हो रही है। यार मेरी बातों को आप क्यों नहीं समझ रहे? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, कि पाकिस्तान जो है वो ना बने, इराक़ ना बने, शाम ना बने, लीबिया ना बने, तो इससे बहुत बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की हुकूमत हो, कादियानियों को ख़त्म किया जाए, और वो ये बात समझ जाएं कि ना सिर्फ ये कादियानी बल्कि जो ये जो दाइश वगैरह के सपोर्टर हैं, ये एक ही सिलसिले की कड़ी है। खा वो मिर्ज़ा ग़ुलाम को नबी मानने वाले हों, या वो उसामा बिन लादेन को क्या कहते हैं, जहादी मानने वाले हों, ये सब एक ही चीज़ है। लेकिन जब हम कादियानियत की बात करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा होल्ड देवबंदी वहाबियों की निस्बत जो है ज़्यादा होल्ड इनका है, क्या नाम है, कादियानियों का है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम समझ आ जाए। देखिए जितने भी जहादी हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के इसराइल के मुफाद में सारा कुछ उनका नज़र आता है, और यही हाल कादियानियों का है। सारा कुछ करने के बाद उनके हर अमल इसराइल के फ़ायदे में जा रहा है। तो ये क्यों नहीं इत्तेहादी? ये क्यों इत्तेहादी नहीं है? आप इनको देख लें, ठीक है, शिया होंगे, कोई होंगे उनका, लेकिन मेरे अल्लाह ने जो फरमा दिया हुआ है कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है, शिया तो नहीं कहा ना, लेकिन ये सारा फोकस कर रहे हैं जी, ओ जी शिया शिया शिया, और उसके लिए सऊदी इसराइल की फतह की दुआएं मांगते हैं। माज़अल्लाह ये अल्लाह को झूठा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि अल्लाह का फरमान गलत है, असल दुश्मन तो शिया है यहूदी की बजाय। तो अब आप अंदाजा लगाएं कितनी कितनी खुली मिसालें आपके सामने, और आप समझना नहीं चाहते। तो समझ लो आगा वसीम ने जो कह रहा है, यही टाइम है, पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो निकलें बाहर, और जो मैं कहता हूँ ऐसा उसको जो है अपने अशार बनाए, उसको अपने नारे बनाए। यार क्यों छुप छुप के बैठे हो तुम? माचो दिन मौलवियों की बातें सुनोगे, मौलवियों का हर अमल कादियानियों के मुफाद में गया है। 1953 की मैं मिसालें दे रहा हूँ, 1977 की मिसालें दे रहा हूँ, आज की मिसालें दे रहा हूँ। इन माचोदों ने क्या किया? वो क्या पैगाम में पाकिस्तान बनाया है। देखो कितने दिन फरोश मौलवी हैं। यानी कादियानी हुकूमत की बात
के ऊपर आके तो इन्होंने जनाब वो प्याम पाकिस्तान बना दिया। ये इस्लाम के और नामूस रसालत के। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। I'll make another video on you bastards। तो बहरहाल जी, ये चीज़ें जो हैं ये समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। पाकिस्तान को बचाने का वक्त है, पाकिस्तान को दूसरा शाम ना बने, और हमने ही पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना है। हमने पहले इसको, जो कादियान का किला बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, पाश पाश करके इसको इस्लाम का किला बनाना है। ओके, और यही एक सर्वाइवल है, और कोई दूसरा सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं है। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर ये मुल्क बना हुआ है, और जो कोई इसको मैली नज़र से देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, खा वो यहूदी हों या यहूदियों के इत्तेहादी हों, या वो अल्लाह अकबर और वो किसी भी शक्ल में हो। ये मसला कौमियत का नहीं है, ये इस्लाम के सर्वाइवल का मसला है कि यहाँ के लोग जो हैं उनके अंदर अभी भी इस्लाम की मोहब्बत है। ओके, तो ये हमने प्रिजर्व करनी है, ये चीज़ को हमने मेंटेन रखना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले कादियानी तसल्लुत से आज़ादी लें।